آخر میں نمونہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں، یعنی یہ اجازت دیتے ہیں نا کہ جو مرضی ترجمہ کر لے، تو پھر اپنی مرضی کی جو تشریح کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ایک کلپ ان کا سناتا ہوں۔ اپنے ہی چینل پر سلفیز والوں نے اپنے ہی چینل پر یہ ابھی 5-6 دن پہلے یہ اپلوڈ کیا ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اساں مدین دی طرف انہاں دے بھائی شعیب علیہ السلام نو بھیجے ہے۔ اللہ نے نا نبیاں نو انہاں دیاں قوماں دا بھائی آکھے ہے، ایمان والا بھائی آکھے ہے نبیاں نو۔ فرمایا کہ اساں انہاں دے بھائی شعیب علیہ السلام نو بھیجے ہے، انہاں دے بھائی ہود علیہ السلام نو بھیجے ہے، انہاں دے بھائی جناب صالح علیہ السلام نو بھیجے ہے۔ اب دیکھ لیا آپ نے، یہ ہے ان کا لوگوں کو اجازت دینا کہ تم اپنی مرضی کی بس، پنجابی کے اندر بھی ترجمہ موجود ہے، ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، تو پڑھو اپنی مرضی کرو۔ اج قرآن پاک دا ترجمہ پنجابی بھی موجود ہے اور اردو بھی موجود ہے، انگلش بھی موجود ہے، ہر قسمی زبان اور ہر قسم دے لہجے نبی پاک دیاں حدیثاں دا ترجمہ اور قرآن پاک دا ترجمہ بالکل موجود ہے۔ لہٰذا اے بات کرنا کہ نبی پاک دیاں حدیثاں تے قرآن تانوں سمجھ نہیں آنا، ساڈے ال آؤ، اے لوگاں نوں گمراہی وچ دھکیلن والی بات ہے۔ تو جب اپنی مرضی کریں گے پھر یہی ہے کہ نبیوں کو اپنا بھائی بنا لیں، یعنی جس طرح کہ یہ ان کے بڑے نے لکھا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام بڑے بھائی کی طرح ہیں، تو بڑے بھائی کی طرح تعظیم کرو، تو یہ انہوں نے اجازت دی ہوئی نا پکی، جو مرضی جس طرح کا ترجمہ مرضی کر لیں، اپنی مرضی ہے، قرآن پاک اپنا ہی ہے، جو مرضی کریں ترجمہ موجود ہے۔ اب یہ اسی طرح ہی ہے کہ جب جس کو صرف عربی کا لفظ اخا اس کا معنی کا ترجمہ ایک ہی آتا ہو، جس نے صرف یہ پڑھا ہو وہ عام چھوٹی سی ڈکشنری کے اندر کہ اخون کا معنی ہے بھائی، اخوت بھائی چارے سے نکلا ہے تو بھائی اس کا ترجمہ ہے، جس کو صرف اخون کا ایک ہی ترجمہ پتا ہو تو اس نے جہاں پر اخا دیکھنا اس نے ترجمہ ایک ہی کرنا ہے نا۔ جس نے عربی پڑھی ہوگی تھوڑا سا سمجھا ہوگا وہی جانے گا نا کہ اخون کس کس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور نبی کی شان کے مطابق بھائی والا ترجمہ بنتا بھی ہے کہ نہیں، اور یہاں پر بھی بنتا ہے کہ نہیں، پھر ہی معاملہ بنے گا نا، لیکن اپنی مرضی کی ہے۔ اب سب سے پہلے میں آپ کے سامنے عرض کروں، قرآن پاک میں کئی جگہ موجود ہے وائلا، جس طرح اس نے بھی پڑھا وائلا عاد اخاہم ہودا، عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود علیہ السلام کو بھیجا، یہاں پر ترجمہ اخا کا ہم قوم ہے، یعنی ان کی قوم کے ہی تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد کے اندر ہی پیدا ہوئے تھے، ان کے قوم کے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے تھے، ان کے ہم قوم تھے۔ اخا کا معنی ہم قوم بھی ہوتا ہے، یہاں پر اخا کا معنی ہم قوم ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کے ہم قوم تھے، اس لیے کہا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور قرآن پاک میں خود فیصلہ موجود ہے، لیکن چونکہ انہوں نے غور سے پڑھنا نہیں، انہوں نے اپنی مرضی کرنی ہے، تو اسی طرح ہی ہے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی طرف بھیجنے کا ذکر ہے تو فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ لیکن اصحاب ایکا یہ بھی ایک بستی تھی جس کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام ایکا بستی کے ہم قوم نہیں تھے، اس لیے پارہ نمبر 19 دیکھیے سورۃ الشعراء، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب، جب ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا۔ اس سے پہلے جو رکوع شروع ہو رہے ہیں ان کے اندر جس نبی کا ذکر ہے ساتھ میں اخون کا ذکر بھی موجود ہے، کیونکہ سارے نبی ان کے ہم قوم تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام قوم ایکا کے ہم قوم نہیں تھے، اس لیے اخون کا لفظ بھی نہیں آیا، لیکن غور نہیں کرنا، اپنی مرضی کرنی ہے۔ تو یہ تفسیر کبیر ہے، امام فخر الدین رازی 606 ہجری میں فوت ہوئے، تو آپ کی تفسیر کبیر کے اندر آپ نے جو اس آیت کا میں نے بیان کیا، کہتے ہیں فَإِن قِيلَ هَلَّا قَالَ، کہتے ہیں اگر کوئی یہاں پر اعتراض کرے کہ پچھلے سارے رکوع کے اندر جس نبی کا نام آیا ساتھ میں لفظ اخو بھی آیا، لیکن یہ جو یہاں پر ذکر ہے اذ قال لهم شعیب کہ ان سے شعیب نے کہا، یہاں پر لفظ اخو کیوں نہیں آیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام فخر الدین رازی نے اس کا جواب دیا، جوابہ ان شعیبا لم یکن من اصحاب الایکا، حضرت شعیب علیہ السلام قوم ایکا بستی والے نہیں تھے، اس لیے ان کو ان کا اخون نہیں کہا گیا، ہم قوم نہیں کہا گیا۔ تو یہ معنی ہے، یعنی اخون کا معنی یہاں پر بھائی نہیں ہے، جس طرح کہ یہ بنایا ہوا انہوں نے بھائی، تو یہ بھائی نہیں ہے، اور پھر کہا کہ ان کا ایمان والا بھائی بنایا۔ انہاں دیاں قوماں دا بھائی آکھے ہے، ایمان والا بھائی آکھے ہے نبیاں نو۔ مجھے ذرا بتائیے، آپ ذرا بتائیے کہ جب حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف گئے تو قوم عاد تو ساری مشرک تھی، تو ان کے ایمان والے بھائی کا بڑا کیسے ہوگا؟ یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایمان والا بھائی بنایا، تو جب حضرت ہود علیہ السلام کافروں کی طرف جا رہے ہیں تو ایمان والا تو تھا ہی کوئی نہیں، تو ان کو ایمان والا بھائی بنا کس طرح بنا دیا؟ یہ ان کی بالکل واضح طور پر جہالت ہے جو لوگوں کے سامنے بکھیر رہے ہیں۔ کتنے بندے تقریر سن رہے ہوں گے اور یہ ویڈیو انہوں نے چڑھائی ہے، کوئی پتہ نہیں، توجہ نہیں، نبیوں کو اپنے بھائی بنایا ہوا ہے۔ اور یہ اسماعیل دہلوی اس نے بڑی خرابیاں کی ہیں، تو یہ صفحہ نمبر 68 پر لکھتا ہے اپنی کتاب تقویۃ الایمان، ایک حدیث پاک لکھنے کے بعد کہتا ہے یعنی انسان آپس میں سب بھائی ہیں، جو بڑا بزرگ ہے وہ بڑا بھائی ہے، سو اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجئے، اور مالک اللہ ہی ہے، بندگی اس کی کیجئے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولیاء انبیاء
امام زادہ اور پیر شہید یعنی جتنے بھی اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے اور عاجز اور ہمارے بھائی ہیں، مگر انہوں نے بڑائی دی ہے، وہ بڑے بھائی ہو گئے. بس بڑے بھائی کی تعظیم کرو. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کے حدیث پاک موجود ہے کہ میں تمہارے اندر والد کی طرح ہوں، میں تمہارے والد کی طرح ہوں، تمہیں سکھاتا ہوں. اور رب تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ اس نبی کی بیویاں بھی ان لوگوں کی مائیں ہیں. لیکن عجیب و غریب حالت ہے، نبیوں کو اپنا بھائی بنا ہوا ہے، بڑا بھائی ہے. تو یہ کیا نبی پاک کی گستاخی نہیں نبیوں کی اپنا بھائی کہنا بڑا؟ رب تعالیٰ نے اگر نبی پاک علیہ السلام لوگوں کو کہہ دے میں تمہارا بھائی ہوں، مجھے ذرا بتائیے کسی امتی نے بھی کبھی کہا کہ یا رسول اللہ میرے بھائی ہیں؟ حضرت علی کو نبی پاک نے فرمایا تم میرے بھائی ہو دنیا آخرت میں. لیکن کیا حضرت علی نے بھی کبھی نبی پاک کو میرے بھائی کہہ کر پکارا؟ آپ نے جب بھی نبی پاک علیہ السلام کو پکارا تو یا رسول اللہ کہا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی صحابی ہیں نبی پاک علیہ السلام ان کو چاہے اپنا بھائی کہیں لیکن انہوں نے کبھی نبی پاک کو بھائی کہہ کر نہیں پکارا بلکہ یا رسول اللہ کہا ہے. یہ عجیب و غریب امتی آ گئے ہیں کہ ان کو نبی پاک علیہ السلام اپنے بھائی نظر آ رہے ہیں. تو یہ ان کی حالت ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.